ابا کبھی نہیں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹے کی شہادت پر بھی تعزیتی کالم لکھنا پڑے گا۔ 2018 میں مولانا سمیع الحق صاحب کو شہید کیا گیا تو ان کے صاحبزادوں حامد الحق اور راشد الحق حقانی سے تعزیت کی تھی۔ 2025 میں حامد الحق حقانی صاحب کو مسجد میں شہید کیا گیا تو الف نون کے صاحبزادے عبدالحق حقانی سے تعزیت کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ مولانا حامد الحق حقانی کی شہادت اسی سازش کی کڑی ہے جس کے تحت کبھی علامہ احسان الہی ظہیر کو لاہور میں بم دھماکے کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی شہادت کے فوراً بعد پشاور میں علامہ عارف حسین الحسینی کو شہید کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے۔ مولانا سمیع الحق شہید کا شمار ان علماء میں ہوتا تھا جنہوں نے ہمیشہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ ان کے کردار کے اس مثبت پہلو کو قومی میڈیا میں زیادہ اجاگر نہیں کیا گیا۔ 1996 میں ایک اردو اخبار کے ایڈیٹر کی حیثیت سے میں نے کالعدم سپاہ صحابہ اور کالعدم سپاہ محمد کے درمیان اپنے اخبار کے صفحات پر ڈائلاگ شروع کرانے کی کوشش کی تو مولانا سمیع الحق نے میری بہت حوصلہ افزائی کی تھی۔ ڈائلاگ کا آغاز علامہ ضیاء الرحمن فاروقی اور علامہ مرید عباس یزدانی کے درمیان شروع ہوا۔ یزدانی صاحب کو اسی سال اسلام آباد میں شہید کر دیا گیا اور علامہ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کو 1997 میں لاہور کی سیشن کورٹ میں بم دھماکے کا نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مولانا سمیع الحق، مولانا شاہ احمد نورانی، علامہ ساجد نقوی، علامہ ساجد میر، قاضی حسین احمد، مولانا اجمل خان اور کئی دیگر علماء ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے عملی کوششوں کا آغاز کر چکے تھے۔ ملی یکجہتی کونسل نے ہی بعد میں متحدہ مجلس عمل کو جنم دیا اور 2002 میں حامد الحق حقانی MMA کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ حامد الحق حقانی نے پیپلز پارٹی کے میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کو شکست دی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ نصیر اللہ بابر اور مولانا سمیع الحق دونوں کا افغان طالبان سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ طالبان رہنماؤں سے میرا تعارف نصیر اللہ بابر کے ذریعہ ہوا اور بعد میں کئی طالبان رہنماؤں سے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں ہونے والے اجتماعات میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جو مولانا سمیع الحق کے والد مولانا عبدالحق صاحب نے قیام پاکستان کے بعد قائم کیا تھا۔ قیام پاکستان سے قبل وہ دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے۔ ان کے مدرسے سے صرف جلال الدین حقانی نے نہیں بلکہ برہان الدین ربانی، مولوی نبی محمدی، مولوی یونس خالص اور دیگر افغان رہنماؤں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس مدرسے کے طالب علم رہے اور جب ملی یکجہتی کونسل بنائی گئی تو مولانا سمیع الحق نے ملت جعفریہ کے رہنما علامہ ساجد نقوی صاحب کو دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں دعوت دے کر اپنے دشمنوں کو آگ بگولا کر دیا۔ حامد الحق حقانی بھی اپنے شہید والد کی طرح فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو دفاع پاکستان کا اہم تقاضا سمجھتے تھے۔ 2002 میں وہ MNA بنے تو میں نے اکثر دیکھا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی لائبریری میں بہت جاتے تھے۔ ان کے دادا مولانا عبدالحق صاحب 1970 کے انتخابات میں اجمل خٹک کو شکست دے کر رکن قومی اسمبلی بنے تھے۔ مولانا عبدالحق نے 1973 کے آئین کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک دفعہ حامد الحق حقانی نے مجھے کچھ ریکارڈ دکھایا اور بتایا کہ مفتی تقی عثمانی اور مولانا سمیع الحق نے مل کر 1973 کے مجوزہ آئین کا مسودہ پڑھا اور مولانا عبدالحق کو اس مسودے میں ترامیم کے لیے 200 سے زیادہ تجاویز دیں۔ حامد الحق حقانی اور ان کے بھائی راشد الحق حقانی نے ایک اہم کام یہ کیا کہ اپنے والد مولانا سمیع الحق کی شہادت کے بعد ان سے وابستہ دستاویزات کو کتابی شکل دے دی، جس میں مولانا سمیع الحق کے نام مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی، ڈاکٹر حمید اللہ، مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا وحید الدین خان، مفتی نظام الدین شامزئی، مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، مولانا زاہد الراشدی، مولانا حامد میاں، مولانا محمد حنیف جالندھری، علامہ طاہر القادری، مولانا عبدالرزاق سکندر، مولانا یوسف لدھیانوی، ابوال اثر حفیظ جالندھری، آغا شورش کاشمیری، مشفق خواجہ حکیم محمد سعید، اجمل خٹک، مولانا اسحاق بھٹی، محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، فاروق لغاری، مولانا فضل الرحمان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، نوابزادہ نصر اللہ خان، مولانا شاہ احمد نورانی، قاضی حسین احمد، سید منور حسن، مولانا اعظم طارق، مولانا عبدالستار خان نیازی، وسیم سجاد، پروفیسر خورشید احمد، نواب اکبر بگٹی، ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان، شاہ محمود قریشی، ملا محمد عمر،
اسامہ بن لادن، احمد شاہ مسعود اور دیگر اہم شخصیات کے خطوط کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ مولانا سمیع الحق شہید نے اپنی زندگی میں خودکش حملوں کو خلاف اسلام قرار دیا اور پولیو کے قطرے استعمال کرنے کے حق میں فتویٰ دیا۔ ان کے برخوردار حامد الحق حقانی نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگانے کی مخالفت کی، لیکن دوسری طرف وہ افغان طالبان کے ساتھ محاذ آرائی کی بجائے ان کے ساتھ بات چیت کے حامی تھے۔ حامد الحق حقانی کی شہادت پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا رد عمل بڑا اہم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دارالعلوم حقانیہ اور مولانا حامد الحق پر حملہ میرے مدرسے اور گھر پر حملہ ہے۔ رمضان المبارک کے اغاز پر ایک عالم دین پر مسجد میں حملہ سیکیورٹی اداروں کی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے۔ میری ناچیز رائے میں وقت آ گیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں سے تحفظ اور عدالتوں سے انصاف مانگنے کی بجائے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کم از کم فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے نقطے پر متحد ہو جائیں۔ مولانا حامد الحق حقانی کی شہادت کو اتحاد ملت کا نقطہ اغاز بنایا جائے، ملی یکجہتی کونسل کو دوبارہ متحرک کریں، کوئی نیا پلیٹ فارم بنائیں۔ جس دن پاکستان کے سنی اور شیعہ علماء کرام متحد ہو گئے، اس دن ان علماء کو لڑانے کی سازشیں کرنے والے اندرونی و بیرونی دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ اب تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ارد گرد ایک نئی گریڈ گیم شروع ہو چکی ہے اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر اس ڈرٹی گیم کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو اس ڈرٹی گیم سے دور رہنا چاہیے۔ پاکستان کو اس ڈرٹی گیم سے بچانے کا بہترین راستہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتحاد ہے۔ علماء متحد ہو گئے تو سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہونے پر مجبور ہو جائیں گی۔ یہ علماء اگر اب متحد نہ ہوئے تو ان کے لیے دوبارہ متحد ہونا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی سازش کرنے والے اپنی ڈرٹی گیم کو مزید آگے بڑھائیں گے اور مزید شخصیات کو نشانہ بنائیں گے۔